تم میں سے کچھ لوگوں کا ارادہ دنیا کا ہو گیا، اگرچہ وہ حرام نہیں تھا، تو دنیا لے کے دین پر ہی لگانی تھی، اور تم میں سے بعض وہ تھے کہ جن کا ارادہ آخرت کا تھا۔ سب ایسے نہیں تھے، کچھ تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اے ان غلبتہم، جو تم لوگ جیت رہے تھے نا، تو اس سے اللہ میاں نے پانسا پلٹ دیا، اور بجائے جیتنے کے ٹیمپریری ہارنا ہو گیا، رخ بدل گیا۔ اور یہ کیوں کیا اللہ نے؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ جب حالات بدل گئے اور تکلیف آ گئی اور مدد تھوڑے وقت کے لیے بطور مصلحت کے اٹھ گئی، تو اس میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو۔ قیامت تک کے لیے اصول سب کو معلوم ہو گئے۔ 4 باتیں ہوں گی تو مدد اللہ کی اٹھ جاتی ہے۔ ایک تو دنیا کی طرف نگاہ کا جانا، ایک طرف رائے میں کمزوری، ایک طرف آپس کی کشاکش، اور ایک طرف بات کا نہ ماننا، تو مدد اٹھ گئی۔ لیکن اب صحابہ کے مدد اٹھی اور یہ چند باتیں آ گئیں، تو قیامت 14ویں اور 15ویں صدی کے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ تو اللہ میاں نے یوں کہہ دیا کہ یہ چور خوب تھا، اور روحانی طاقت بھی تھی، نبیوں کے سردار ساتھ میں، صدیق اور فاروق کی طاقت ساتھ میں، سارا معاملہ ریگولر ایمان والوں کے پاس، اور وہ جو بغیر ایمان والے ان کی تعداد بھی تھوڑی اور سامان بھی تھوڑا، لیکن یہ جو دین کے کام کرنے والے تھے نا، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ بدر میں تو ہم 300 اور ہمارے دشمن ہم سے 3 گنا، اور یہاں پر دشمن 1/3 اور ہم 3 گنا زیادہ، تو بدر میں جیتے تو یہاں کیوں نہیں جیتیں گے؟ بس یہ خیال آ گیا، نگاہ اللہ سے ہٹ گئی اور نگاہ اپنی میجورٹی پر آ گئی، نگاہ اپنی میجورٹی پر آ گئی کہ ہم ہیں میجورٹی میں، وہ ہو گئے مائنورٹی میں۔ بس یہ بات خیال پیدا ہوا تو اللہ میاں نے بتایا کہ اچھی بات ہے، تمہاری طاقت اور تمہاری تعداد کے ذریعے تم جیت کے بتا دو، میں مدد کو اوپر روک لیتا ہوں۔ مدد اللہ نے اوپر روک دی۔ جب مدد اوپر رک گئی نا اللہ کی، تو یہ جو 12,000 تھے نا، 12,000 ان کے اوپر روک پڑ گیا، حالانکہ ایمان والے ہیں، حالانکہ اللہ والے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر اپنے اوپر آنے لگی، طاقت پر اور تعداد پر آ گئی، کچھ کی، ایک چند کی، سب کی نہیں، ان پر روک پڑ گیا۔ اب ان 12,000 نے بھاگنا شروع کیا، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے چند ساتھیوں کے، سب پر روک پڑا، سب بھاگ گئے۔ پھر یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی، اور حضرت عباس نے آواز لگائی۔ حضور کی آواز کیا تھی؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب جیسے بہادر کی اولاد میں ہوں۔ زور کی آواز لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں پہ حضرت عباس نے آواز لگائی، یا للانصار، ارے دین کے کام کرنے والوں کہاں جا رہے؟
تب بھی روب اتنا تھا کہ بھاگ رہے، تھوڑے سے آدمی آ گئے، 100 کے لگ بھگ ہو گئے یہاں، لیکن وہاں 4000 اور بھاگنے والے 12000 اور یہاں تقریباً 100. لیکن ان تھوڑوں سو نے جو حضور کے ساتھ، ان کا اللہ میاں سمجھ میں آ گئی بات، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کیپٹل سے کچھ نہیں ہوتا، پاور سے کچھ نہیں ہوتا، مائجورٹی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے تو آپ ہیں. جس کے ساتھ آپ کی مدد ہوگی اس کا انجام ٹھیک ہوگا. جب یہ ذہن میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی مدد اتاری اور اللہ تعالیٰ نے میدان کو ہاتھ میں دے دیا حنین کے اندر. اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ کہتے کئی جگہ پر مدد کی اور حنین بھی کی، لیکن شروع کیا ہوا کہ تمہاری میجورٹی نے تم کو عجب پر ڈال دیا کہ اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو تمہاری یہ میجورٹی تمہارے کام نہیں آئی. فلم تغن عنکم شیئا، اور زمین باوجود کھلی ہوئی ہونے کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. لیکن پھر حضور کی آواز میں تھوڑے سے جمع ہوئے اور یہ کہہ دیا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، نگاہ اللہ پر گئی.